ہم سفر تھا مگر اس سے ہم نوائی نہ تھی، وہ ہم سفر تھا مگر اس سے ہم نوائی نہ تھی، کہ دھوپ چھاؤں کا عالم رہا جدائی نہ تھی، کہ دھوپ چھاؤں کا عالم رہا جدائی نہ تھی، عداوتیں تھیں تغافل تھا رنجشیں تھیں مگر، عداوتیں تھیں تغافل تھا رنجشیں تھیں مگر، بچھڑنے والے میں سب کچھ تھا بے وفائی نہ تھی، بچھڑنے والے میں سب کچھ تھا بے وفائی نہ تھی، بچھڑتے وقت ان آنکھوں میں تھی ہماری غزل، غزل بھی وہ جو کسی کو ابھی سنائی نہ تھی۔ 16 دسمبر 1971 پاکستان کی تاریخ کا ایک سیاہ باب 52 سال گزر گئے ہیں، لیکن آج بھی یہ زخم ہرا ہے۔ ہم پاکستانیوں کے لیے وہ المناک دن کہ جب ہمارا مشرقی بازو ہمیشہ کے لیے ہم سے کٹ کر علیحدہ ہو گیا۔ اس روز مشرقی پاکستان، جسے ہمارے بزرگ اپنا اٹوٹ انگ کہتے تھے، اپنی شہرک کہتے تھے، بنگلہ دیش بن گیا، اور یہ خون آلود واردات ہمارے فطری اور ازلی دشمن بھارت کی ملی بھگت سے سر انجام دی گئی، جس میں غیروں کے ساتھ ساتھ کئی اپنوں نے بھی اہم کردار ادا کیا۔ بنگلہ دیش کا تنازع بنگلہ دیش کی آزادی کے نعرے سے شروع ہوا، جو روایتی طور پر غالب مغربی پاکستانیوں اور اکثریتی مشرقی پاکستانیوں کے درمیان تسلط اور اقتدار کی جنگ تھی۔ گو کہ 1950 میں بنگالی زبان کی مقبول تحریک اور 1964 میں مشرقی بنگال میں بڑے پیمانے پہ فسادات، پھر 1969 میں بڑے پیمانے پہ بنگالی حقوق کے مظاہروں نے مشرقی اور مغربی پاکستان کے درمیان ایک نہ ختم ہونے والی رقابت کو جنم دے دیا تھا۔ بنگالی اور پاکستانی ثقافتوں کو یکجا کرنے کی ہر کوشش ناکام ہو رہی تھی، اور سننے پہ سہاگا 1970 کے انتخابات کے نتائج کے بعد غیر منصفانہ حکومتی تبدیلی نے اور ادھر ہم ادھر تم کے نعرے نے بنگالیوں اور کثیر النسل مغربی پاکستانیوں کے درمیان زبردست نفرت اور نسلی کشیدگی پیدا کر دی، جس کا فائدہ براہ راست ہمارے دشمن بھارت نے اٹھایا۔ سقوط ڈھاکہ 1971 کی پاک بھارت جنگ کا نتیجہ نہیں، بلکہ اس کے پس پردہ کئی عوامل کار فرما ہیں۔ دور اندیشی پہ مبنی پالیسیاں نہ ہونے کے ساتھ اپنوں نے طاقت کو مسئلے کا حل سمجھا، تو پاکستان کے وجود سے انکاری بھارت کی سازش نے جلتی پہ تیل کا کام کیا۔ مکار دشمن کی سازشیں، اپنوں کی پیدر پہ غلطیاں، لاکھوں قربانیوں کے بعد حاصل ہونے والا یہ ملک دو لخت ہو گیا۔ 1970 کے انتخابات میں شیخ مجیب الرحمان کو اکثریت ملی، مگر اقتدار کی منتقلی کا مرحلہ طے نہ پا سکا۔ اس موقع پر بھارت نے آپریشن جیک پاٹ لانچ کیا، اور بھارتی فوج اور مکتی بہانی کے گٹھ جوڑ نے مشرقی پاکستان کی گلیوں میں خون کی ہولی کھیلی۔ اس موقع پر پاکستان اپنے دوستوں کی مدد کا منتظر رہا، مگر نہ دوستوں نے ساتھ نبھایا، نہ بحری بیڑا پہنچا، اور مشرقی پاکستان ہم سے جدا ہو گئی۔ دنیا کے نقشے پر بنگلہ دیش کے نام سے ایک نیا ملک بن گیا۔ اس زمانے کے جو شعراء تھے، انہوں نے اپنی تکلیف بیان کی۔ کہتے ہیں فیض احمد فیض کئی رات سو نہ سکے۔ 16 دسمبر 1971 کی صبح جب پاکستانی فوج نے ہتھیار ڈالے، تو مغربی پاکستان کے میڈیا کے لیے ایک بڑا سخت امتحان تھا۔ اس خبر کو نشر کرنا اور ایک مار کا سر کرنے کے برابر تھا، لیکن بجھے دل کے ساتھ پاکستانی ذرائع ابلاغ نے یہ خبر نشر کی کہ اس ملک کے 2 ٹکڑے ہو چکے ہیں۔ جمیل الدین علی کہتے ہیں اپنے شعر میں، اس دن ایسی سرخی تھی اخباروں میں، گھونگے ہو گئے شہر کے سارے ہوکر بھی۔ 1974 کی اسلامی سربراہی کانفرنس میں شیخ مجیب الرحمان صاحب جب پاکستان آئے، تو بھٹو صاحب اسی سال جولائی میں ایک وفد لے کے بنگلہ دیش پہنچے۔ پاکستانی وفد دوستی اور نئے خوشگوار تعلقات کی بنیاد پر بلند و بالا توقعات لے کر گیا تھا، لیکن شیخ مجیب صاحب کی سرموہری نے امیدوں کے بت پاش کر دیے۔ اس موقع پر شیخ مجیب الرحمان صاحب نے پاکستان کے شاعر فیض احمد فیض صاحب سے کہا کہ آپ ہمارے لیے کچھ لکھیے۔ فیض احمد فیض صاحب نے اس موقع پر ایک نظم لکھی، جس کو بعد میں ڈاک کے ذریعے شیخ مجیب الرحمان صاحب کو بھجوایا۔ شیخ مجیب الرحمان صاحب کا اس نظم پہ خاصا گہرا اثر ہوا، اور وہ کئی دن تک ایک عجیب سی کیفیت میں مبتلا رہے۔ ہم کے ٹھہرے اجنبی اتنی مداراتوں کے بعد، پھر بنیں گے آشنا کتنی ملاقاتوں کے بعد، کب نظر میں آئے گی بے داغ سبزے کی بہار، خون کے دھبے دھلیں گے کتنی برساتوں کے بعد۔ پاکستان 2 لخت ہو چکا، 52 سال گزر گئے،
ہم نے اپنی غلطیوں سے کچھ سیکھا بھی اور کچھ سمجھا بھی، اور امید کرتے ہیں کہ ہم اب وہ غلطیاں نہیں دہرائیں گے۔ پاکستان زندہ باد۔